ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى: إن القرآن يهدي للأقوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہم سب کو زندگی عطا کرنے کے بعد جو سب سے بڑی دولت سے نوازا ہے وہ ہے ایمان کی دولت. کیونکہ دنیا میں کروڑوں، اربوں اور اربوں کی تعداد میں انسان پائے جاتے ہیں، لیکن سب ایمان والے نہیں. بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے یا ایمان کے وجود اور اس کی بقا کے لیے شاید ہمیں کوئی قربانیاں نہیں دینی پڑی جو قربانیاں صحابہ نے دی، جو قربانیاں تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اللہ نے جو قربانیاں اس دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے دی ہیں، وہ ہمیں نہیں دینی پڑی. ہم نے تو جب بچپن میں آنکھ کھولی تو ایمان والے گھر میں آنکھ کھولی. پیدا ہوتے ہی فوراً ایک کان کے اندر اللہ اکبر اذان دے دی گئی، دوسری کان میں تکبیر کہہ دی گئی. تو ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر کسی قربانی کے ہم سب کو عطا فرمائی. بس اب دنیا میں کام یہ کرنا ہے کہ اسی ایمان کی دولت کو بچا کر حفاظت کے ساتھ اللہ کے پاس لے جائیں. یہی کام ہم کو کرنا ہے. کیونکہ اللہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب کرنے بیٹھیں گے تو مجھے اور آپ سے پوچھیں گے ہم نے آپ کو ایمان دیا تھا، بتاؤ اس کے مطابق آپ کی زندگی تھی کہ نہیں تھی؟ اس کو بنا کر سوار کر لائے ہو یا بگاڑ کر لائے ہو؟ اسی ایمان پر باقی رہنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا ہے. میرے بھائی، کتنے رحم و کرم والے اللہ ہیں کہ جب بھی بندہ صراط مستقیم سے بھٹکا، غلط راستہ اپنایا، اللہ نے فوراً نبی کو اتارا. اور اس نبی نے کائنات کے اندر آ کر لوگوں کو سمجھایا اور یہ بھی کہا: ان اجری الا علی اللہ. بھائی میں تمہارے پاس کوئی روپیہ پیسہ لینے نہیں آیا ہوں، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریکیوں سے نکل کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. تمام نبیوں نے آ کے یہ کام کیا. اخیر میں ہم سب کے آقا سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے، ایک وقت آیا کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہوں گے. اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، دنیا سے پردہ فرما گئے. تب یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو سونپ کر گئے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہے ہی نہیں. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اسی لیے تو ہم بولتے ہیں آپ کو خاتم النبیین. خاتم عربی میں بولتے ہیں سکہ مارنے کو، جو مہر لگاتے ہیں ہم لوگ، جو سکہ مارتے ہیں اسی کو عربی میں خاتم بولتے ہیں. تو یہ نبیوں کے سلسلے پر سکہ لگانے والے نبی تھے محمد الرسول اللہ. آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. تو دین آپ کے جانے کے بعد دین ختم؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ.
لیکن آپ کا کام جو ہے وہ امت کو کرنا ہے. یہ کام ہم کو دے کر گئے. حجۃ الوداع کا موقع یاد کیجئے، وہ واقعہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. 1,24,000 کے قریب آپ کے ماننے والے مسلمان عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں. آپ آخری خطبہ ان کو دے رہے ہیں. اس وقت آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ جملے ہیں، ترکت فیکم الامرین، ترکت فیکم الامرین. یاد رکھو میری امتیوں، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، القرآن و سنتی، قرآن اور میرا طریقہ. اگر ان کو لازم پکڑ کے رہو گے، کل قیامت کے دن میری اور تمہاری ملاقات ہوگی. آپ تو دنیا سے پردہ فرما گے. اس دین کی حفاظت کا کام جو نہیں جانتے ہیں ان کو پہچاننے کا کام ہم کو کرنا ہے. یہ صرف مدرسوں کا یا علماء کا یا مولویوں کا کام نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر اگر مجھے اور آپ کو پینا ہے تو دنیا کی زندگی ہمیں آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنی پڑے. اور اسی لیے حضور نے کیا فرمایا، ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. اس میں سے پہلی چیز جو فرمائی القرآن. اسی قرآن کو ہمیں لازم پکڑنا ہے میرے بھائی. اگر ہماری زندگی اس قرآن کے مطابق ہو جائے، خدا پاک کی قسم آج بھی فرشتے ہماری مدد کو اتر سکتے. ہر ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے. رات کو بستر پر لیٹنے کو لیے جائے، 5 منٹ اپنے لیے نکالے اور دیکھے. کبھی کبھی اپنی روٹین لائف کو ٹٹولے. یا صبح سے میں اٹھتا ہوں، رات کو بستر پر سونے جاتا ہوں، میری پوری روٹین لائف کیسی؟ کیا میری زندگی ایسی ہے؟ کیا میری زندگی ایسی ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کی چمک سے کل قیامت کے دن رسول اللہ مجھے پہچان لے؟ کیا میری زندگی ایسی ہے کہ میں سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ بولوں تو اللہ کی مدد میری مدد کو آ جائے؟ تھوڑی دیر اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. اور جب انسان رات کو اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے، اپنی زندگی کو ٹٹولتا ہے، اسی کو محاسبہ نفس بولتے ہیں. اسی کو محاسبہ نفس بولتے ہیں میرے بھائی. کہاں ہے نا، آپ خانقاہوں میں جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہی تو سکھاتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم رات کو محاسبہ نفس کرو. 5 منٹ آپ نے 24 گھنٹہ دنیا کے پیچھے کمانے کے لیے سب کو لیے نکال دیا. 5 منٹ اپنے اس جسم کے لیے نکالو. لیٹنے سے پہلے محاسبہ کر لو اپنے آپ کا، میری زندگی کیسی، قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. بس اسی قرآن کو لازم پکڑنا ہے میرے بھائی، اسی قرآن کی تعلیم کو لازم پکڑنا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی سب کچھ ہے. ہم آپ کو جمعہ کے دن جو پہلا خطبہ پڑھتے ہیں، پہلا خطبہ آپ کے سامنے جو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، وہ خطبے کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے؟ یا معاشر الاخوان علیکم بتلاوت القرآن. آپ کے سامنے خطبہ پڑھتے ہیں، علیکم بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو. فإنه هو الفرقان بین الحق والباطل، اس لیے کہ حق اور باطل کے درمیان یہی قرآن فیصلہ کرنے والا ہے. علیکم بتلاوت القرآن. اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جمعہ کے خطبے میں ہم 3 روایتیں پڑھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اسی چیز کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے میرے بھائی. قرآن جو مسلمانوں کا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے مسلمانوں کا، اسی سے مسلمان دور ہو گیا میرے بھائی. ہمیں اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی ضرورت ہے. جیسے صبح اٹھ کر اپنے موبائل کا چارجر ڈھونڈتے ہیں، اس کی چارجنگ چیک کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہماری روٹین لائف کا ایک حصہ ہے،
تو یہ لازم پکڑے جب تک قرآن کا کم از کم ایک صفحہ تلاوت نہ کر لے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. دکان کے اوپر آ کر قرآن کا ایک صفحہ کم از کم تلاوت نہ کرتے اپنی دکان کا کاروبار شروع نہ کرے. اس کا ہر انسان لازمی حصہ بنا لے. ایسا وقت آئے گا انسان آہستہ آہستہ قرآن سے قریب ہو جائے گا, قرآن کی نورانیت اس کے جسم کے اندر اتر جائے گی, اور جب قرآن کی نورانیت اس کے جسم کے اندر اتر گئی میرے بھائیو زندگی جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر شکایت نہیں ہوگی آپ کو کسی سے, زندگی جینے کا مزہ ہے. اس لیے قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی ضرورت ہے, اس کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے. شاید ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں ہمارے پچھلوں نے دی ہیں وہ قربانیاں ہمیں دینے کی ضرورت نہیں پڑی. آج کل تو تمام چیزیں اویلیبل ہیں, مدرسے ہیں, وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں, پڑھانے والے لوگ موجود ہیں, حفظ کرنے والے, حفظ کرانے والے. آپ کو تراویح کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو حافظ صاحب موجود ہے تراویح کو پڑھانے کے لیے, 5 وقت نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب موجود ہیں, آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ہر وقت علماء موجود ہیں. اسی لیے شاید اس کی قدر نہیں. صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے, ایک ایک آیت کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں برداشت کی. ایک چھوٹے صحابی وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو میری عمر بہت چھوٹی تھی, بہت چھوٹی یعنی 10 سال کے اندر تھا میں, اور میں مدینہ سے بہت دور رہتا تھا. میرے پاس مدینہ آنے جانے کے لیے سواری کا انتظام نہیں تھا. پھر یہ کہ گھر کا اکلوتا بچہ تھا تو گھر کے لیے جنگل سے لکڑیاں چن کر لانا یہ میری ذمہ داری تھی. میرے پاس ایسا وقت بھی نہیں کہ میں مدینہ جاؤں اور وہاں جا کے قرآن سیکھوں. تو میں صبح سویرے جلدی اٹھتا تھا اور اپنے گاؤں کے باہر وہ راستہ جو مدینہ جاتا تھا وہاں جا کے میں کھڑا ہو جاتا تھا. اور کوئی بھی قافلہ اگر مدینہ کی طرف سے آتا تھا تو ان سے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ مدینہ سے آ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں, آپ نے قرآن کی کوئی آیت سیکھ کے آ رہے ہیں؟ اگر وہ بتاتے تو میں وہیں پر کھڑے کھڑے ان سے قرآن کی آیت سنتا, ان سے یاد کر لیتا. ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پورے علاقے میں, وہ صحابی کیا فرماتے, میرے پورے علاقے میں 10 سال کا میں اکیلا ایک ایسا بچہ تھا جس کے پاس قرآن کی آیتوں کا ایک ذخیرہ دماغ کے اندر موجود تھا. مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا پورے علاقے کے اندر کوئی نہیں. جب اللہ نے نماز اتاری کوئی نماز پڑھانے والے نہیں, حضور نے اپنے چند لوگوں کو بھیج دیا وہاں پر کہ جاؤ ان کو نماز سکھاؤ. تو میری قوم نے, میں تو غریب تھا, ایک چھوٹا سا تہبند اپنے جسم کو چھپانے کے لیے بدن پہ باندھتا تھا, میری قوم کے لوگوں نے مجھے امام بنا دیا اور میں ان کو نماز پڑھاتا تھا. اور میری نماز کا عالم یہ تھا کہ میں ادھر نماز کے سجدے میں گیا, میرا سطر کھل گیا. تو کسی نے کہا کہ ارے اپنے امام کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو. میری زندگی کا وہ خوشی کا دن تھا کہ میری قوم نے میرے لیے ایک اچھے کپڑے کا انتظام کیا. تو صحابی فرماتے ایک ایک آیت مدینہ کے رستے کے اوپر کھڑے ہو کر آنے جانے والے قافلوں سے میں نے قرآن سیکھا. ہمیں وہ تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑی میرے بھائی. دوسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے. مختصر کر کے اگر بتاؤں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے چلے تھے. راستے میں عبداللہ ابن نعیم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج تو نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ رسول اللہ کو کیا قتل کرو گے؟ وہ جو ایمان اور وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین تو تمہارے گھر میں آ چکا ہے, تمہاری بہن اور بہنوں ہی نے ایمان قبول کر لیا ہے. حضرت عمر اور زیادہ تیش میں آ گئے. بہن کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو پتا چلا گھر کے اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے. حضرت عمر کی آواز سن کر حضرت خباب چھپ گئے کہیں پر. بہن نے دروازہ کھولا, حضرت عمر تیش میں تھے, مارنا شروع کر دیا اپنی بہن کو. بہنیں بھی بیچ میں آئے تو بہنوئی کو بھی مارا. تب جا کے جوش میں آ کے بہن نے کہا کہ آپ ہمیں کتنا ہی مار لو لیکن یہ دین محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین اب اندر اتنا پیوست ہو چکا ہے
کہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو لیکن یہ دین نکلنے والا نہیں۔ کسی شاعر نے کہا بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر بہنے لگی خون کی دھارا۔ بہن بولی عمر آج تو ہم کو مار بھی ڈالے، بوٹیا کتوں سے نوچوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق آنسو جاری، عمر کے دل پر اس نقشے سے ہو گئی عبرت تاری۔ حضرت عمر نے کہا بہن اب تو بتا دے کیا قرآن تو پڑھ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے تیرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا؟ بہن نے کہا کہ یہ تو پاکیزہ کلام ہے، ناپاک لوگ اس کو نہیں چھو سکتے، پہلے وضو کرو غسل کرو۔ حضرت عمر جب فارغ ہوئے تو حضرت خباب نے آ کر قرآن کریم کا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت حضرت خباب نے اس انداز سے سنائی، حضرت عمر اسی وقت ایمان اور کلمہ قبول کر لیا۔ حضور کے دربار میں جا کر کہتے ہیں کہ حضور اب تو یہ عمر آ گیا ہے، اس کو بھی اپنے ایمان کے آغوش میں لے لیجیے۔ تو ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے صحابہ نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں میرے بھائی۔ ہمیں قرآن بڑی آسانی سے مل گیا ہے، اس لیے شاید اس کی تعلیم کی ہمیں قدر نہیں۔ ہمارے قریب میں ایک ملک ہے جس کو ہم رشیا بولتے ہیں، روس۔ 80 سال تک کمیونسٹ کی وہاں پر حکومت رہی۔ آپ جانتے ہیں کمیونسٹ کی حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمیونسٹوں کی حکومت کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر کسی بھی مذہب یا دھرم کا نام لینا گناہ، ناستک جس کو بولتے ہیں، کوئی مذہب کو وہاں پر اجازت نہیں ہے۔ آپ آؤ ہمارے دیش میں رہو لیکن کسی بھی دھرم کو کسی بھی مذہب کو ماننے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ رشیا روس وہ علاقہ تھا جس کے قرب و جوار کے اندر پائے جانے والے مرغینان، فرغان، آذربائیجان، یہ وہ علاقے تھے جہاں سے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں وہاں پر لکھی گئی ہیں۔ وہاں کے لوگوں پر ایسی حکومت مسلط ہو گئی جہاں پر خدا کا نام لینا گناہ بن گیا ہے۔ اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 80 سال تک کمیونسٹ کی حکومت رشیا کے اندر رہی۔ لیکن 80 سال کے بعد جب کمیونسٹ کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد کیا وہاں پر کوئی قرآن کی تعلیم والے نہیں تھے؟ ارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود تھے۔ آپ کو معلوم ہے 70-80 سال کے اندر دو نسلیں ختم ہو جایا کرتی، لیکن وہاں حافظ قرآن موجود تھے۔ کیسے انہوں نے قرآن کی حفاظت کی؟ پتا چلا کمیونسٹ کی حکومت میں لوگوں نے اپنے گھروں کے نیچے تہخانے بنا دی، اور محلے کے مولانا محلے کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے لیتے کہ تمہارا بچہ ہمیں دے دو، ہم لے کر تہخانے میں جا رہے ہیں، وہیں پر کھائیں گے پیئیں گے رہیں گے اور قرآن کو سیکھیں گے۔ کب ملاقات ہوتی ہے خدا بہتر جانے، اور گھر کے دروازے کے باہر ننگی لڑکیوں کے فوٹو، شراب کی بوتلیں وغیرہ لگا دی تاکہ کمیونسٹ کے پولیس والے آئے تو ان کو پتا چلے کہ یہاں پر تو کوئی شراب کا اڈا ہے، لیکن اس کی تہ کے اندر علماء بچوں کو قرآن کو حفظ کرا رہے ہیں۔ 80 سال کے بعد جب کمیونسٹ کی حکومت ختم ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن اور عالم دین موجود ہیں۔ یہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں کمیونسٹ کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب میرا رشیا کا دورہ ہوا، میں رشیا گیا تو پتا چلا ایک مسجد کے اندر جب ہم لوگ پہنچے تو ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی جس کی عمر تقریباً 96 سال 96 سال کی اس کی عمر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی۔ مولانا فرماتے کہ جب میں ان کی ملاقات کے لیے بوڑھی اماں جن کی بالکل جسم پورا جھکا ہوا، وہ بوڑھی اماں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا کیا تمہارے تھیلے میں قرآن ہے؟ مولانا فرماتے کہ میں سفر میں چھوٹا قرآن ساتھ میں رکھتا تھا، میں نے جب ان کو قرآن نکال کر دیا، خدا پاک کی قسم اس منظر کو میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اس قرآن کو اپنے آنکھوں سے اپنے منہ سے چوم رہی ہے جیسا کہ اس کا گم شدہ بچہ اس کو مل گیا، اور کہنے لگی 50 سال کا عرصہ ہو گیا قرآن دیکھا نہیں ہے میں نے۔ اس طرح کے دور سے مجھے اور آپ کو نہیں گزرنا پڑا میرے بھائیوں، شاید اسی لیے قرآن کی قدر صحیح معنوں میں ہمیں نہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن کی صحیح معنوں میں قدردانی ہم سب کو عطا فرمائے۔ لہذا قرآن ہی سب کچھ ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن ہے تو میری اور آپ کی زندگی ہے، اور اگر قرآن نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اس لیے قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بالکل آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ کتنے زیادہ سے زیادہ قرآن میں زیادہ پڑھوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ اور قرآن چاہے آپ سمجھ کر پڑھو بغیر سمجھ کر پڑھو، اللہ نے فرمایا ایک ایک حرف پر 30 نے کی، 10 نے کیا۔ اور صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھا بفہم او بغیر فہم، یا رسول اللہ یہ ثواب سمجھ کر پڑھنے پر ہے یا بغیر سمجھے ہوئے؟ حضور نے فرمایا چاہے سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ کر پڑھو، ایک ایک حرف پر اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں نصیب ہوتی۔ لہذا رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، اور فکر کرو میرے بھائیوں بچوں کے فیوچر اور مستقبل کی اگر آپ فکر کرتے ہیں تو ان فکروں میں سب سے پہلی چیز یہ شامل ہونی چاہیے کہ میرا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ اور دیکھا گیا ہے میرے بھائیوں، دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو جب بچپن میں قرآن ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی نورانیت ان کے جسم کے اندر پیوستہ کر دی جاتی ہے، وہ بڑے ہو کر کسی بھی فیلڈ میں پہنچ جائے وہ ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی نورانیت اور برکت کا ثمرہ ہے۔ لہذا بچپن میں بچوں کو قرآن پڑھاؤ، جہاں کہیں پر مکاتب قائم کرو، محلے کے اندر صحیح مکتب ہے کہ نہیں ہے، ہمارے بچے جہاں پر پڑھنے جاتے ہیں وہ کہاں کیسے قرآن پڑھتے ہیں ان کی خبر لو، اور اگر صحیح انتظام نہیں ہے تو صحیح انتظام کی فکر کرو۔ بچوں کو بچپن میں قرآن پڑھایا جائے، اور جب قرآن کی نورانی ان کو نصیب ہوگی تو انشاءاللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، میں تو کہتا ہوں چاند پہ بھی چلے جائیں تب بھی اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کریں۔ ہاں، اور اسی طریقے سے جمعہ کے خطبے میں دوسری روایت جو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرؤها۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے کل قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اے قرآن والے پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا ہے۔ ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، اور ایسا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرؤها، تیری منزل کہاں ہے؟ جہاں تو قرآن کی آخری آیت تک پہنچے۔ یہ جنت کے مرتبے ہیں۔ تیسری روایت آپ کے سامنے ہم جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے من قرأ القرآن فاستظہر فحل حلالا وحرم حراما ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہم النار۔ اللہ فرماتے جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا اور حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے ہی فرمائیں گے، لیکن مزید انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ تیرے خاندان والے ایسے 10 آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کی تو سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے۔ ایسے 10 آدمیوں کی سفارش جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ان کے بارے میں سفارش کرے گا، اس کی سفارش کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ لہذا میرے بھائیو قرآن بڑی دولت ہے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، اور اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں فکر کرو، کم از کم اتنا قرآن تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے کہ ہماری 4 رکعت کی نماز درست ہوتی۔ ہمارے کتنے مسلمان نوجوان بھائی پلمبنگ کے موقع پر یا اسی طریقے سے گھر کے اوپر کبھی پتھرے وغیرہ ڈلواتے ہیں، اس وقت کتنے ہمارے نوجوان بھائی مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں، ابھی 2-3 دن کا تجربہ مجھے جو ہوا ہے اس لیے میں نے اس پر بات کی، پتہ چلا کہ ان کو علم تر کیف فعل ربک والی سورت تک یاد نہیں۔
22 سال کا نوجوان ہے، 27 سال کا نوجوان ہے، پلمبنگ کا کام پرفیکٹ طریقے سے جانتا ہے، پترے فٹ کرنے کا کام بہت اچھے طریقے سے وہ جانتا ہے، ٹائلز کا کام جانتا ہے، تمام کام بہتر طریقے سے وہ جانتا ہے، لیکن قرآن کی سورہ فیل اس کو یاد نہیں ہے، سورہ لیلاف قریش اس کو یاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ 4 رکعت نماز کیسے پڑھتا ہو؟ لہذا اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، آپ کو آتا ہے الحمدللہ، آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے، آپ کے نیچے، ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے، اگر ان کو قرآن کم از کم اتنا بھی اگر نہیں آتا ہے تو میرے بھائیوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ۔